اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ وعدہ کیا تھا کہ میں اب کے جمعہ میں قیامت کی بڑی علامتوں کی باتیں کروں گا۔ قیامت کی بڑی علامتوں کے تعلق سے احادیث میں 10 علامات کا بیان ہوا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کے اللہ فرماتا ہے کہ لن تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی، قیامت ظاہر نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 آیاتیں، اس سے پہلے 10 آیات 10 علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ 10 علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک یہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت کا وقوع نہیں ہوگا۔ اس کے اندر پہلی بات کہی گئی کہ سورج جو ہے پچھم میں طلوع ہوگا۔ سورج کے پچھم سے نکلنا قیامت کے علامتوں میں سے ہے، یہ بڑی علامت ہے۔ اسی طرح سے ایک صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، نکلے گا۔ ایسے ہی دجال کا خروج ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، آسمان سے اتریں گے۔ اسی طرح سے دھواں ظاہر ہوگا، ایک دھواں نکلے گا جو 40 دن تک دھواں جو ہے پھیلا رہے گا، صرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اسی طرح سے 3 جگہوں پہ جو ہوگا دھسایا جائے گا، ایک دھسانا مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، دوسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اسی طرح سے یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کر کے جو شام لائے گی۔ شام جو ہمارا محشر بنے گا، تمام لوگ قیامت کے دن وہیں جمع ہوں گے، وہیں محشر قائم ہوگا، وہاں جمع ہوں گے۔ یہ 10 علامتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ہم اب چاہیں گے کہ ایک ایک علامت کی بالتفصیل باتیں کی جائیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو علامت ظاہر ہوگی وہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شام کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کو شکست پر شکست ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کو ہار پہ ہار ہو رہی ہوگی، مسلمان ہار رہے ہوں گے، مسلمانوں کو کوئی قائد نہیں ہوگا۔ مسلمان چاہیں گے کہ کوئی قائد ہوتا، کوئی آدمی ہوتا تو ہماری قیادت کرتا، مسلمان چاہیں گے۔ لوگ جو ہے تلاش کر رہے ہوں گے، لوگ جو ہے
کوئی ہمارا قائد ہوتا، سرزمین مدینے کے اندر سے ایک آدمی ملے گا جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یبادع اسمہ اسمی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی عرب کا مالک ہو جائے گا، من اہل بیتی، جو میرے خاندان سے ہوگا، جو میرے اہل سے ہوگا، جو اہل بیت سے ہوگا، اسمہ یبادع اسمہ اسمی، اس کا نام میرے جیسا نام ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام ہوگا۔ وہ ایسا آدمی ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ وہ آدمی سرزمین مدینے کے اندر سے وہ مسلمانوں کو ملے گا، پھر وہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا، مسلمانوں کو فتح بے فتح ہو رہی ہوگی۔ اور یہ آدمی جو ہوگا فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی مالک بنے گا، جب یہ آدمی مسلمانوں کا امام بنے گا، قائد بنے گا، تو پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ پورے انصاف کا جو ہے بول بالا ہوگا، کہیں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہوگا، مواصلات کا معاملہ ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا، انصاف کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں امن و سکون بھر جائے گا۔ یہ آدمی جو ہے حکومت کرے گا، لیکن وہ 7 سال کے بعد آیا ہے، کسی میں 7 سال، کسی میں 9 سال بھی آیا ہے۔ یہ آدمی 7 یا 9 سال تک حکومت کرے گا، وہ دنیا میں عدل کو بھر دے گا۔ کہا جیسا کہ اس سے پہلے جو تھا ظلم بھرا ہوا تھا، زیادتی بھری ہوئی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، وہ ہر طاقتور غریب کو جو کمزور کو ستا رہا تھا، ظلم زیادتی ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہوگا جیسے پہلے ظلم زیادتی تھی، اس کے بدلے میں اب ہر جگہ عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، ہر جگہ جو ہے لوگوں محبت بھائی چارگی کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ ہے امام مہدی کے تعلق سے بتایا۔ یہ امام مہدی کا جو ہے کہا بھئی سب سے پہلی علامت یہ بھی ہے، یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا، وہ یوں ہوگا ایک مرتبہ حضرت امام مہدی جو ہے کہیں جو ہے لوگ اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے، کہ کوئی کہے گا دجال کا ظہور ہوا ہے، دجال آیا ہے، دجال جو نکلا ہے، تو مسلمان جو ہے، لیکن جو اعلان کرنے والا ہوگا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ وہ جس اعلان کرنے والا ہوگا، جو پہاڑی سے اعلان کرے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اس دیکھا نہیں ہوگا، اس نے یوں ہی مسلمانوں کو ٹھگنے کے لیے یوں اعلان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ دجال کا ظاہر ہو جائے گا۔ دجال اللہ فرماتے ہیں کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر دجال۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، آدم سے شروع کیجئے قیامت تک جو ہے جتنی بھی مخلوق اللہ کی ہوئی ہے، ان تمام مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ دجال بہت بڑا ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، بہت ہی عجیب و غریب شکل کا حامل ہوگا، بہت بڑی حیرت کا مالک تھا۔ لیکن فرماتے ہیں الدجال آب العین یسرا، دجال ہوگا اس کی بائیں آنکھ جو اندھی ہوگی، بائیں آنکھ اندھی ہوگی، جفال الشعر، اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، گھنے گھنے بال ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مَعَهُ جنت و نار، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگا، اس کے ساتھ جنت چلے گی، دجال کے ساتھ جنت جہنم ساتھ چلے گی، ساتھ میں ہوگا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے اس کے ساتھ 2 دریا ہوگا، ایک دریا جو ہوگا وہ بہت ٹھنڈے پانی کا ہوگا، ایک دریا ہوگا بہت گرم پانی، کھولتا پانی کا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو کوئی اس کو پا جائے تو اس کے اس دریا میں جو گرم پانی کا ہے، جس کو کھول تو لگ رہا ہوگا کہ اس سے آگ پھوٹ رہا ہے، تم لے گا اس دریا سے آگ نکل رہا ہے، جو نکل رہا ہے اس میں کود جائے، گھر سے وہ دیکھنے میں گرم ہوگا لیکن اندر سے وہ ٹھنڈا ہوگا جائے گا، اس کو بہت آرام ملے گا، وہ سکون ملے گا، جتنا چاہے اس سے پانی پیے بہت مزہ آئے گا۔ اب وہ اس کا وہ دریا جو ٹھنڈا دیکھیں ٹھنڈا رہے گا، وہ ٹھنڈا ہے لیکن وہ تو بہت گرم ہوگا، بہت کھولتا ہوگا، اس میں جل جائے گا، جلے گا، تپے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کے ہاتھ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور جو ہے فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کو پالے، اس کو اس جنت میں اس کے دوزخ میں جائے، جس کو وہ دوزخ کہہ رہا ہے اس میں داخل ہو، گرچہ دیکھنے میں دوزخ ہوگا، آگ جیسا ہوگا لیکن اندر سے اس کو آرام سکون ملے گا، اس میں جنت ہوگی، جس کو جنت کہہ رہا ہوگا اس میں دوزخ ہوگا، وہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہوگا، دجال جو ہوگا 40 دن رہے گا، 40 دن دنیا میں قیام کرے گا۔ پہلا دن جو ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا، فرسٹ ڈے جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد بچہ جو دن ہوں گے وہ دن جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہوں گے۔ ایسے ہم نکالتے ہیں گویا کہ 1 سال 2 مہینہ 14 دن بنتا ہے، جس کو میں نے کیلکولیٹ کر کیا تو جو ہے 1 سال 2 مہینہ 14 دن، گویا کہ 1 سال 2 مہینہ 14 دن رہے گا۔ وہ اس چھوٹی مدت میں پوری دنیا کو کرے گا، پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جائے گا، کوئی زمین اسے نہیں بچے گا، ہر جگہ جائے گا، جو ہے ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے 2 شہر ایسا ہے جہاں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ جہاں جانا چاہے گا وہ بہشت متعین ہوں گے، راجہ کو دوڑائیں گے، بھاگ جائے گا۔ مدینہ کو جانا چاہے گا وہ بہشت متعین ہوں گے، وہ تلوار اس کو بھگائے گا، بھاگ جائے گا۔ دجال جو ہے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 4 مسجد وہاں نہیں جا پائے گا، ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، تیسرا جو ہے مسجد اقصی ہے، چوتھا جو ہے مسجد طور ہے۔ یہ طور پہاڑ جو ہے اس پہاڑی پر جو مسجد ہوگی وہ ہوگا۔ چلیں آتے ہیں دجال پوری دنیا کا سیر کرے گا لیکن 4 مسجدیں ہیں وہاں کو داخل نہیں ہو پائے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور، یہ 4 مسجد ہے جو کہ 2 شہر ہے وہاں نہیں جا پائے گا، وہ دنیا میں جائے گا۔ یہ اس دجال کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت دے گا۔ وہ اس زمانہ جو ہوگا وہ زمانہ 7 سالی کا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے لوگوں مجھے رب مانو، مجھے خدا مانو، بلکہ اس کے حدیث میں آیا جس کے بتائیں لکھا ہوگا کافر لکھا ہوگا، کافر جس کو مومن پڑھے گا، مومن پڑھے کافر لکھا ہوگا، تو وہ جو ہے زمین سے کہے اے زمین خزانے نکال دو، زمین خزانے نکال دی، کہے گا اے آسمان پانی برسا، تو اس کے حکم سے پانی برسے گا، لوگ سمجھیں گے واقعی یہ خدا ہے، واقعی یہ اللہ ہے، لوگ اس میں ایمان لے آئیں گے، ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لائیں گے جو ہے۔ لیکن جو ہے جو ایمان والا ہوگا، جو پکا مومن ہوگا، اس کے دجل میں نہیں آئے گا، اس کے فریب میں نہیں کہے گا تم کافر ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک آدمی کو بلائے گا، کہے گا میں رب مان لے، تو کہے گا اگر تو رب ہے تو مجھے مار کے زندہ کر دے۔ وہ تلوار لے گا، اس کو ایک تلوار سے ایک وار کرے گا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کہے گا، اس کو اٹھ جائے گا، وہ کہے گا دوسرا کہے گا اگر تو دوبارہ اس کو مار، دوبارہ زندہ کر، دوبارہ مارے گا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے کہ دجال ہے، تمہاری طاقت ایک بار فلما نہیں تھی، تم نے ایک کے بعد مار کر دوبارہ زندہ کرنا، تمہیں ایک بار تم طاقت دی گئی تھی، دوبارہ زندہ تم طاقت نہیں تھی، نہیں بار یقین ہے تم دجال ہو۔ کہنے مطلب یہ ہے دجال کا فتنہ بہت فتنہ ہوگا، بہت عظیم فتنہ ہوگا۔ حدیث میں مورخین کہتے ہیں اتنا عظیم فتنہ ہوگا کہ پوری کائنات میں شاید کہ 19,000 آدمی سے زیادہ اس کے فتنے نہیں بچ پائیں گے، 19,000 آدمی کے آس پاس بچ پائیں گے، سب اس کے شکار ہو جائیں گے، بہت بڑا فتنہ ہوگا، اللہ مانے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ نے مانا ہے کہ اے لوگوں اگر تم دجال فتنہ سے پناہ چاہتے ہو تو سورہ کہف کی پہلا ایک رکوع پڑھا کرو، مانا کہ پہلا ایک رکوع پڑھا کرو، جو کوئی چاہتا ہے دجال فتنے سے محفوظ رہے تو سورہ کہف کا پہلا ایک رکوع جو ہے
یاد کر لے، پڑھا کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سورہ کہف کا آخری ایک رکوع یاد کر لے، دونوں یاد کر لیجیے، اچھا یہ دونوں پڑھا جائے، پہلا ایک رکوع بھی تو آخری ایک رکوع پڑھا جائے تو دجال سے فتنے محفوظ ہے۔ میں نے کہا سب سے دوسرا فتنہ جو قیامت دوسری علامت یہ ہوگی دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی زمانے میں حضرت امام مہدی ابھی زندہ ہوں گے، وہ مسجد شام کے اندر، مسجد دمشق کے اندر جامع مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے، امامت کے فجر کا وقت ہوگا، مسجد میں حاضر ہوں گے، اقامت کہہ دی جائے گی، حضرت مہدی مصلی پہ آ جائیں گے کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ ظہور ہوگا اسی وقت جب اقامت کہہ دی جائے گی، اقامت ہو جائے گی، حضرت امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نماز شروع نہیں ہوگی، اسی وقت حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، نیچے آئیں گے، لوگ پہچان جائیں گے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ، وہ جب اتریں گے ان کے بال بھیگے ہوں گے، بال سے پانی قطرات گر رہے ہوں گے، پہچان لیں گے عیسیٰ ہیں، کہیں گے اے حضرت امام مہدی، کہیں گے کہ نہیں آئیے آپ نماز پڑھائیے، نماز آپ امام حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، آپ اللہ رسول ہوا کرتے تھے، آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، یہ اقامت تمہاری کہی گئی ہے، یہ اقامت آپ ایسی نماز آپ پڑھائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایک فخر یہ بھی حاصل ہے، میری امت کو ایک فخر یہ بھی حاصل ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، میری امت کو ایک فخر یہ بھی حاصل ہے، حضرت عیسیٰ جس نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دعوت کا کام کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اب عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے بلکہ اسلام کو پھیلائیں گے، جو ہمارے نبی کا دین ہے اس کو پھیلائیں گے، اور جو ہے دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ دجال جو ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو ایسے پگھلے گا جیسے برف پگھلتا ہے، ان کو دیکھیں پگھلے گا جیسے برف پگھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ چھوڑ دیتے تو ویسے مر جاتا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے تلوار سے دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ دجال کا مثال تلوار سے قتل کریں گے، اس طور پر دجال گھٹنا ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ 40 سال تک رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یکسرن الصلیب، عیسیٰ جو ہیں صلیب کو توڑیں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، خنزیر، کنجروں کو قتل کریں گے، کنجروں کو قتل کریں گے، یہودی عیسائی سے جنگ ہوگی، یہودی سے مسلمان جنگ ہوگی، اسی وقت میں جنگ ہوگی، اس وقت یہ پیڑ پودے کہیں گے، یہ پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ اس طرح سے جو ہے یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اس زمانے میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اس زمانے میں برکات اتنے بڑھ جائیں گے، اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ انگور کے ایک خوشے سے ایک پورا گھرانہ کھائے گا، اتنی برکت ہو جائے گی، اتنا بڑا انار پیدا ہوگا کہ انار کی جو چھلکا ہوتا ہے اس کے سائے میں اونٹ گزرے گا، اتنا پیدا ہوگا، اتنی بڑی برکات پیدا ہو جائیں گی، اتنی زیادہ برکات ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دعوتی کام کر ہی رہے ہوں گے، اسی اسنا میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج اللہ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج ومن کل حدب ینسلون، یہاں جب کھول دیا یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ ہر اونچی جگہوں سے نیچے کی طرف اتریں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو پہاڑ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، پہاڑ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری قوم ہے، بڑی خون خار قوم ہے، بڑی ظالم قوم ہے، بڑی جابر قوم ہے، یہ پہاڑ کے بھی چھپی ہوئی ہے، روزانہ اس پہاڑ کو کھودتی ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، جو صبح کو ہوتا ہے اس کا مالک کہتا ہے ایسا چھوڑو کل کھودیں گے، اور صبح ہونے کو چھوڑ دو کل کھودیں گے، کل کہتا ہے اب وہ انشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کچھ بار ویسی جیسی موٹی تھی ویسی بار موٹی ہو جاتی ہے، پھر آگے اگلی رات کو وہ کھودتا ہے، پھر جو ہے صبح ہوتی ہے اس مالک کہتا ہے ایسا کرو کہ کل کھودیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتا ہے، پھر دوبارہ جیسی پہلے موٹی تھی ویسی ہی موٹی ہو جاتی ہے،
قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب اس کا ظہور ہونا ہے، جب اس کو محض نکلنا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں جب وقت آ جائے گا وہ جو ہے وہ پہاڑ کو کھودے گا، اور جب اتنا قریب تھوڑا جو ہے بچ جائے گا، اس کا مالک کہے گا کہ ایسا کرو چھوڑو، ہم کل کھودیں گے۔ وہ اور سے وہ چلے جائیں گے۔ اب کل جب صبح کو آئیں گے دیکھیں گے جہاں تک کھودا ہوا تھا وہیں تک باقی ہے، مطلب کہ جو کھودا ہوا ہے وہ اب دوبارہ موٹی نہیں ہوئی ہے اور پتلی سی باقی ہے، اس کے بعد اس کو توڑیں گے اور جو بقیہ ہے کھودیں گے، وہاں سے نکلیں گے بالکل جو ہے یہ فوج بن کر نکلیں گے، اور جہاں جائیں گے پورا کا پورا پانی پی جائیں گے۔ جس علاقے میں جائیں گے وہاں ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑیں گے، انسان پر بھی جانور کو نہیں چھوڑیں گے، جانور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑیں گے۔ اللہ نے فرماتے ہیں جب کافی ظلم و زیادتی کریں گے، ہر جگہ جو ہے جو سر پھیلائیں گے، فساد کریں گے، مسلمان جو ہوں گے، مومن جو ہوں گے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی جو ہے اب پہاڑ کی ساتھوں لے کر کے پہاڑ کے پر جا کے چھپ جائیں گے، وہاں جا کے روپوش ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بیماری پیدا کرے گا جس سے گدی میں بیماری پیدا ہوگی، جس بیماری سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ کے فرماتے ہیں جب یاجوج ماجوج کی قوم مر جائے گی تو یہ جانور بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اس ظالم سے ہمیں نجات دی ہے۔ جانور بھی جو شکر ادا کریں گے اللہ کا کہ اتنی بڑی ظالم قوم ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے اس کا صفایا ہوگا، اس کے بعد پھر عیسیٰ دوبارہ اس کے بعد کافی بیماری پیدا ہوگی، جو کہ جب لاش اس کی پری ہوگی تو بیماری پیدا ہوگی اور کافی لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا جس سے پوری کی پوری لاش اس کو زمین دھل جائے گی، سب جو بہہ کے نکل جائے گا۔ پھر جو ہے عیسیٰ اتریں گے، پھر جو ہے عیسیٰ جو ہے دنیا جو ہے حکومت کریں گے، 40 سال تک حکومت رہیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جانور بھیجے گا صفا پہاڑی سے، صفا پہاڑی جو مکے کے اندر ہے، اس پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا تو کلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ ماتا ہے کہ اس پہاڑی سے، ایک پہاڑی سے، زمین سے، حدیث میں قرآن میں زمین کہا گیا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ صفا پہاڑی ہوگی۔ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ وہ جانور عظیم جانور ہوگا، بہت تیز جانور ہوگا۔ جب مومن کے پاس جائے گا، مومن کو سونگے گا، سونگتے ہی چہرہ روشن ہو جائے گا، چہرہ روشن ہو جائے گا، چمک رہا ہوگا، اس چہرے پہ لکھا جائے کہ مومن ہے۔ جب کافر کے پاس گزرے گا، اس کو پھونکے گا، چہرہ سے کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، کالا سیاہ ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے اس کے ایک بعد لوگوں نے تو کلمہ کو مانا کیا نشان لگانا، تو کلمہ کا دو معنی آتے ہیں، کیا بات کرنا، تو کیا اس کے معنی نشان لگانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نشان لگا دے گا مومن پر کافر پہ نشان لگا، جس سے پہچان آیا کہ کافر ہے، ایسا نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، پتہ آ جائے گا، اور کافر کا یہ کہ کافر ہے، پتہ آ جائے گا، وہ دنیا کی سیر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جب توبہ دروازہ بند ہوگا، توبہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو بچیں گے اب جو بس مومن یا کافر بچیں گے۔ اب جو لوگوں کو ایمان کا موقع نہیں ملے گا، جو مومن پہلے سے تھا وہ رہ جائے گا، اب اس کو دوبارہ جو کافر تھا اس کو ایمان کی اب توفیق نہیں ملے گی۔ جو اچھا تھا اچھا رہے گا، جو برا تھا برا رہ جائے گا، اور توبہ نہیں تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں کہ مغرب سے پچھم سے سورج طلوع ہوگا۔ اللہ کے فرماتے ہیں اس طرح ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، لوگ انتظار پہ ہوگا کہ سورج نہیں نکل رہا ہے، پھر دیکھیں گے لوگ سورج پچھم سے نکلا ہے، اور نکلتے بیچ کو آئے گا، پھر وہیں سے جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا۔ اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اللہ کے نبی باتیں ایک حدیث میں ہے کہ پچھم میں مغرب میں 70 دن کی مسافت، 70 سال کی مسافت کا ایک لمبا بڑا سا گیٹ دروازہ ہے، جب تک کھلا ہوا ہے اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا۔ 70 سال کی مسافت کا ایک دروازہ ہے جو اب تک کھلا ہوا ہے، جو ہم توبہ کرتے ہیں توبہ قبول ہو رہی ہے، اس کے بعد توبہ کی جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اے لوگوں، اس سے پہلے وہ دن آ جائے توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی معافی منگا لیجیے۔ کون گناہوں سے پاک ہے؟
गुनाह कौन नहीं करता है? कौन है सिवाय अंबिया को छोड़ करके? कौन है जो गलती नहीं करता? किससे गलती नहीं होती है? कौन है सिवाय अंबिया को छोड़ के? सहाबा हो, ताबईन हो, असलाफ हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, उलमा हो, जाहिल हो, सब गलती करता है। अल्लाह के रसूल हालांकि गुनाहगार नहीं थे, गुनाहों से पाक थे। इस अल्लाह का मामूल था कि आप दिन में 100 बार तौबा करते थे, दिन में 100 बार तौबा करते थे। हम कितना करते हैं? सोचिए, अपने दिमाग में झांक कर देखिए, हम कितना गुनाह करते हैं सुबह शाम तक, कितनी बार झूठ बोलते हैं। मोबाइल का जमाना है, कितना झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पड़ोसी का हक दबाते हैं, पड़ोसी के मामलात को हम पढ़ते हैं, मामला खराब करते हैं, समाज के अंदर क्या क्या करते होते हैं। हम कितनी बार तौबा करते हैं? सोचिए, अल्लाह के रसूल का मामला ये है, गुनाहों से पाक है। अल्लाह का मामला ये है, 100 बार तौबा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, वो सूरज का पश्चिम से निकलना क़यामत की बहुत बड़ी अलामत होगी। उस पर तौबा कबूल नहीं होगा। अब जो मोमिन होगा, मोमिन रहेगा, उसकी मौत ईमान पे होगी। उसके बाद जो काफिर रहेगा, कुफ्र में रहेगा, उसके बाद जो है उसकी मौत कुफ्र में होगी। उसके बाद फिर जो है धुआं का ज़ुहूर होगा। उसके अलग बातें हैं। उसके बाद एक धुआं निकलेगी, ये धुआं जो है 40 तक फैली रहेगी, धुआं ही धुआं होगा पूरे आसमान में, पूरे ज़मीन में धुआं ही धुआं होगा। ये धुआं ऐसी होगी जब किसी मोमिन के लिए धुआं से नज़ला पैदा हो जाएगा, एक काफिर के लिए सख्त होगी। ये धुआं काफिर के सख्त होगी, परेशान कुल होगी, तकलीफ दह होगी। उसके बाद आते हैं कि एक आग जमन से जाहिर होगी, जमन से एक आग जाहिर होगी, लोगों को हकाएगी, लोगों को हटाएगी, लोगों को हटा के महशर शाम में आएगी। शाम जो हमारा महशर है, जहाँ तमाम लोग क़यामत जमा होंगे, जहाँ महशर बनेगा, जो महशर है, जगह है, तो वहाँ जाएंगे, लोगों को हटाएगी। जहाँ पर लोग रुकेंगे, आग रुक जाएगी, लोग करेंगे, आग रुक जाएगी। लोग चलेंगे, पीछे से आग चलेगी, जो नहीं चलेगा पीछे का वो आग उसको जलाकर खाकिस्तर कर देगी। इस तरह तमाम लोगों को जो है आग वहाँ ले जाएगी। उसके बाद ऐसे लोग अब बच जाएंगे जो मोमिन होंगे, जो एक भी अल्लाह का कहने वाला होगा। मोमिन तक क़यामत नहीं आएगी। उसके बाद लोग बिल्कुल काफिर मसीह पूरे बच जाएंगे। वो इस तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, इस तरह से जानवर पूरी करता है। जिस तरह कुत्ते अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, जिस तरह गधे अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, ऐलान करते हैं, वैसे ख्वाहिश पूरी करेंगे, वैसे ऐसे ना होगा। उसके बाद अल्लाह ताला क़यामत को भेज देगा। फिर क़यामत किन लोगों पे आएगी, ये भी एक मौजू है, इस पर भी कभी बात की जाएगी। अल्लाह हमें इस बात को तौफीक दे कि अल्लाह ताला हम मुत्तकी बन जाएं। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे, इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे, ताकि दायरा तौबा करते रहें। अल्लाह ताला हम गुनहगार हैं, तू तौफीक देने वाला है, कहीं तौफीक शामिल हाल नहीं हो, हम कैसे नेक बन पाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नेक बने, हम अल्लाह वाले बने, हम अपने सहाबा किराम की असलात के तरीके पर चलने वाले बने, नबी तरीके पर चलने वाले बने। अल्लाह हमें फवाहिश से गुनहगार से बचा। आमीन।